تو وہاں تو پھر صبح صادق ہوتے ہی قربانی کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی۔ گاؤں دیہات کے اندر صبح صادق سے پہلے، صبح صادق کے بعد فجر کی نماز کے وقت میں، عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اجازت ہے۔ گاؤں میں دیہات کے اندر عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے۔ دو نظریات کے حامل یہاں لوگ ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سب سے پہلے نماز عید، اس کے بعد قربانی، بس یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے نماز عید پڑھیں، اس کے بعد قربانی کریں، لیکن ہمارے ہاں ہماری کتب میں دیہاتوں میں نماز عید نہیں ہو سکتی، شہروں میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے جانور کا گوشت کھاؤں بھی اور تقسیم بھی کروں، تو اس کا طریقہ کار ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ شہر میں رہتا ہے تو اپنا جانور دیہات میں بھیج دے، اس لیے کہ دیہات میں عید پڑھی نہیں جاتی۔ ہمارے ہاں دیہات کے لوگ سورج طلوع ہوتے ہی جانور ذبح کر دیں، یہ بھی اپنا جانور وہاں بھیج دے، وہاں قربانی ہو جائے گی، وہاں سے گوشت منگوا لے، کھا لے، یہ طریقہ بھی درست۔ قربانی کا حکم کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ اگر یہ گاؤں میں رہتا تھا جہاں عید اور جمعہ واجب نہیں ہے، بالکل گاؤں تھا، شہر والے اس میں وسائل اور ذرائع نہیں تھے، نہ کوئی بہت بڑی آبادی تھی جس کو قصبہ کبیرہ کہتے ہیں، تو وہاں تو پھر صبح صادق ہوتے ہی قربانی کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ بندہ شہر میں تھا تو شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی اور انہوں نے قربانی کر دی تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے قربانی کرنی ہے۔ یہ طریقہ کس لیے ہے؟ شہریوں کے لیے ہے، دیہاتیوں کے لیے مذہب اللہ نے الگ سے نازل کیا ہے، اور شہر والوں کے لیے دین اللہ نے الگ سے نازل کیا ہے، اور وہ پتہ صرف ان لوگوں کو چلا ہے۔ یہ پتہ اللہ نے اپنے پیارے رسول محمد الرسول اللہ کو نہیں دیا۔ یہ لوگ بھی غلطی کا شکار ہیں۔ اگر یہ قربانی کا جانور عید پڑھ کے بھی ذبح کرتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں ان کی بھی قربانی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے، اعتراض کریں گے، انہوں نے تو عید پہلے پڑھی ہے، قربانی کا جانور بعد میں ذبح کیا ہے۔ میں کہوں گا پھر بھی قربانی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے رب نماز عید پہلے پڑھنے کے بعد بھی ان کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ رب فرماتا ہے کہ پہلے عقیدہ بنا، نظریہ بنا۔ نظریہ یہ ہے کہ پہلے عید پڑھی جائے گی، بعد میں قربانی ہوگی، وہ دیہات ہو یا شہر ہو۔ اگر تیرا نظریہ تبدیل ہے تو تیری قربانی بھی تبدیل ہے، قربانی نہیں ہے۔ واللہ قربانی اس شخص کی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھنا پھر قربانی کرنا۔ اسی طریقے پر چلوں گا، اس سے ہٹوں گا، پیغمبر کا نافرمان بنوں گا، رب اس بندے کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہر عمل میں طریقہ مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عمل میں طریقہ مصطفیٰ۔ دیکھو یارو، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا مخلص تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں لوگوں کی ایک کیفیت کو دیکھتے ہیں جو کہ ناجائز نہیں تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد امام نے مستقل عادت بنائی ہوئی تھی کہ وہ دائیں طرف سے گھوم کر پیچھے منہ کرتا تھا، پیچھے رخ کرتا تھا۔ بارہا جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس امام کو اسی کرتے ہوئے دیکھا تو وہیں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، فرمایا لوگو لا یجعلن احدکم فی صلاتہ حظا للشیطان، اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بناؤ۔ تم نے دائیں طرف کو افضل سمجھ کر اسی کو اپنایا ہوا ہے۔ میرے پیغمبر کا طریقہ یہ ہے، پیغمبر دائیں طرف سے بھی مڑتے تھے، بائیں طرف سے بھی مڑتے تھے۔ جو اس طریقے کو اپنائے گا اس کی نماز نماز مصطفیٰ ہے، اور جس نے ایک سائیڈ کو افضل جان کر اپنی مرضی سے اس کو خاص کر لیا اس کی نماز نماز مصطفیٰ نہیں۔ یہ صحابہ کا اعلان ہے۔ ایک امام نے جس کی نماز کے کسی کیفیت میں غلطی نہیں،
بس ایک سائڈ کو خاص کر لیا ہے، رخ جب پیچھے پھیرتا ہے دائیں طرف سے پھرتا ہے۔ صحابی کا فتویٰ یہ ہے کہ تیری نماز میں شیطان کا حصہ داخل ہو گیا ہے، جس نے نظریہ بنا لیا ہو، عقیدہ بنا لیا ہو کہ پیغمبر کا دین کچھ اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے، واللہ اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس لیے قربانی میں بھی اخلاص ہو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان فرمایا تھا کہ سب سے پہلے ہم نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، یہ اعلان سننے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کو براء ابن عازب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ عرض کی اللہ کے رسول، ان خالی میرے ماموں ابو بردہ بن نیار ہیں رضی اللہ عنہ، وہ آپ کے صحابی ہیں، وہ تو کب سے اپنی بکری ذبح کر چکے، وہ تو جب نماز عید پڑھنے کے لیے آئے بکری کا گوشت تقسیم کر کے آئے ہیں، گھر میں گوشت پک رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بردہ شاتو کا شاتو لحمن، تیری بکری کا گوشت ہے، حلال ہے، تو کھا سکتا ہے، لیکن قربانی نہیں۔ فذبح مکانہا اخری، اے ابو بردہ اٹھ جا ایک اور بکری لے آ جو دوندی بھی ہو، ان تمام شرائط پر پوری اترتی ہو، جا اس کی قربانی کر، تب جا کے تیری قربانی ہوگی، تیری قربانی نہیں ہے۔ حضرات، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص میں شک نہیں ہے، دنیا کا جو شخص اس صحابی کے اخلاص میں شک کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس صحابی کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، جذبہ تھا، ایمان تھا، طریقے میں غلطی ہوئی، غلطی کیوں ہوئی پتہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، تھوڑی سی تبدیلی کر دی، وقت سے پہلے ذبح کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا ابو بردہ تیری قربانی نہیں ہے، جا اور قربانی کر۔